وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. میری پیاری پیاری معلمات، ماؤں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے. زمانے جاہلیت میں عورتیں سینہ کھول کر چلتی تھی، دوپٹہ نہیں ڈالتی تھی، مقام زینت کو ظاہر کرتی تھی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اہل خانہ کو شادی اور نبوت سے پہلے آتی تھی، اور نبوت کے بعد کا امکان نہیں. البتہ حکم دیا جا رہا ہے آپ معاملات اور ان عورتوں کو جو زمانے جاہلیت میں اس طرح کی حرکات کا ارتکاب کیا کرتی تھی. زمانے جاہلیت میں جس طرح کی رسوم و رواج تھی، اسلام نے بڑی شدت سے ان کو روکا تھا، اور آج بھی وہی رسوم و رواج بڑی تیزی کے ساتھ لوٹ کر آ رہی ہے، بلکہ کئی گنا بڑھ کر برائیاں لوگوں میں پروان کر رہی ہے، اور غیروں کی تقلید میں لوگ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اسی کو فخر سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری دنیا و آخرت کی تباہی اسی میں ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے صحابیات کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گھر تشریف لے گئی تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے یہ بات طے کر لی کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے اندر کے کام کریں گی. چنانچہ حضرت فاطمہ بڑی محنت سے گھر کے کام کا انجام دیتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی، بچوں کی تربیت کرتی، اور کھانا بنانے کے لیے پہلے چکی کے ذریعے آٹا پیستی، تندور کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، تندور سلگاتی اور پھر روٹی پکاتی. اتنا لمبا چوڑا عمل تھا، لیکن حضرت فاطمہ وہ شوق سے مشقت اٹھاتی تھی. ایک مرتبہ اپنے والد سے درخواست کی اور مشقت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام باندھے مجھے بھی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل مدینہ کو غلام باندھی نہ مل جائے میں تمہیں غلام باندھی دینا پسند نہیں کرتا. البتہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندھی سے زیادہ بہتر ہوگا. وہ نسخہ یہ ہے کہ جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام اور باندھی سے زیادہ بہتر ہوگا. حضرت فاطمہ رضی